اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم نے کل کے ویڈیو میں موضوع دیا تھا، اس موضوع میں ہم نے بات کی تھی، غور و فکر کی تھی حضرت زین العابدین علیہ السلام سے اور مجنوں سے، اور آج اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے لیلا سے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم مجنوں سے آگے بڑھ کے لیلا اور مجنوں دونوں کے مسئلوں سے بات کریں گے، پر جو خاص بات ہے وہ لیلا سے کریں گے۔ تو آج کا ہمارا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لیلا اور مجنوں کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب مجنوں کو کوڑے مارے گئے تو ان کوڑوں کی چوٹ لیلا کو پہنچی۔ تو جو کوڑے مجنوں کو مارے گئے، جب اس کی چوٹ لیلا کو پہنچی، جبکہ ان کی جو محبت تھی وہ ایک مرد ایک عورت کی محبت تھی، پر محبت فنا محبت تھی۔ لیکن آج کے معاشرے میں اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے رسول سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، یہ صرف اٹھا بیٹھی کے مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور جھگڑے کر رہے ہیں۔ اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے اور اس کے رسول سے عشق کا دعویٰ کرنے والے اللہ نماز میں اللہ اور اس کے رسول کے تصور پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، اور یہ عام بات ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے اس کا خیال نہیں آنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہوگا تو ان کا خیال بھی آئے گا۔ اب کیونکہ انہیں اعتراض ہے کہ خیال نہیں آنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پھر عشق ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ان لوگوں کا جو عشق ہے وہ برباد ہے، کیونکہ ان کے پاس عشق ہے ہی نہیں۔ اور آج جو ان کا علم ہے وہ ان سے شروع ہوتا ہے اور گلی محلوں میں چوراہوں پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا علم، ان کی عقل، ان کی ذہنیت اور ان کی عبادت وہ سڑکوں پہ خالی ڈبوں کے رنگ لڑکتی پھر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس عشق نہیں ہے، نہ اللہ کا نہ اس کے رسول کا۔ اگر ان کے عشق میں لیلا اور مجنوں جیسی بھی صفت ہوتی، جو صفت لیلا اور مجنوں کے جسم میں پیدا ہو گئی تھی ان کی محبت سے، اگر وہی صفت ایک انسان سے انسان کی محبت کرنے پر، فنا محبت کرنے پر اتنی طلب پیدا ہو گئی کہ ایک کو چوٹ لگے تو دوسرے کو اثر پہنچے، اگر یہی تڑپ، یہی شدت ان کی عبادتوں میں ہوتی تو آج اسلام اس مقام پر نہ پہنچتا، اور آج یہ حالات معاشرے کے نہیں ہوتے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ عشق سے نہیں ہے، یہ صرف ایک فرضی دعوے داری ہے۔ عشق عشق عشق، یہ عشق میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر کبھی ان کا سابقہ کسی صوفی سے پڑ جائے اور صوفی صرف ان سے اتنا پوچھ لے کہ عشق کی منزلیں بتاؤ، عشق کے درجے بتاؤ، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان مولویوں کے اور ان مولوی کے جو پیروکار ہیں ان کے منہ ایسے ہو جاتے ہیں مسور کی دال۔ یہ بتا ہی نہیں پاتے ہیں کہ عشق کی منزلیں کتنی ہیں، عشق کے مراتب کتنے ہیں، عشق کے فضائل کتنے ہیں، عشق کے درجے کتنے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ عشق کی ہوا کے اندر بھی نہیں آتے ہیں، بس ایک فرضی دعوے ہیں عاشق رسول ہونے کے، عاشق اللہ ہونے کے، کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ جب تمہارے اندر کوئی ایک خصلتی نہیں ہے، کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے، ایک مرد اور عورت میں جو عشق کی صفت ہے وہ تک تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے عشق کے اندر جس عشق کا تم دعویٰ کرتے ہو، صرف ان کی اگر کوئی محبت، کوئی عشق ہے تو وہ رسمی ہے کہ ہمارے باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں، بس وہ بھی عاشق تھے ہم بھی عاشق ہیں۔ تو یہ ایک رسمی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔
کیونکہ حقیقی عشق کی منزل الگ ہے. اگر عشق کی نماز سیکھنا ہے، عشق سیکھنا ہے تو صوفیاء اکرام کے پاس جائیں. صوفیاء اکرام آپ کو سکھائیں گے کہ عشق کی نماز کیا ہے، عشق کیا ہے. اور جن لوگوں کو صوفی اچھے نہ لگتے ہوں، پیر فقیر اچھے نہ لگتے ہوں، تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس راستہ ہے. وہ لوگ جو مولوی سے عشق سیکھنا چاہتے ہوں تو وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر عشق سیکھ لیں. اب کیونکہ یہ دور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا تو ہے نہیں، اب تو آپ کو ان کی کتابیں ملیں گی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا عشق کتابوں میں پڑھ لیں. لیکن ایک مجبوری آپ کے سامنے اور آئے گی کہ وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو مولوی یا تو بہت ہی اچھے درجے کا مولوی ہو تب سمجھا پائے گا، ورنہ آج کا مولوی آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف نہ پڑھ پائے گا، نہ پڑھ کے سنا پائے گا، اور نہ وہ سمجھ پائے گا، نہ وہ سمجھا پائے گا. کیونکہ گڑ کا مزہ وہی جان سکتا ہے جس نے گڑ کھایا ہو، یا دوسری مٹھائیوں کا بھی مزہ وہ جان سکتا ہے جس نے کوئی میٹھا کھایا ہو. اب جس نے میٹھائی نہ کھایا ہو وہ مٹھائی کا مزہ کیا بتائے گا؟ جسے یہ نہ پتا ہو کہ میٹھا ہوتا کیسا ہے تو وہ مٹھائی کا کیا مزہ بتائے گا؟ کیونکہ وہ تو میٹھا جانتے ہی نہیں ہے. تو یہ ایک جیسے غیر مسلموں میں آج کے دور میں ایک دور چلا ہے اندھ بھکتوں کا، تو یہ سب ایک اندھ بھکت ہیں جو جماعتوں میں الجھے ہوئے ہیں، فتنہ گر مولویوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو ان سے خدا نہیں ملے گا، نہ راہ حق ملے گی. اگر راہ حق چاہیے ہے اور خدا چاہیے ہے تو آپ کو صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اور اگر آپ مولویت سے چاہتے ہیں تو پھر آپ اردو، عربی، فارسی پڑھیے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف اٹھائیے، اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کو سمجھیے. انشاءاللہ آپ کو حق اور سچ کا راستہ مل جائے گا. اور نہیں تو آپ خالی ڈبے کی رنگ گلیوں میں چوراہوں پہ بھٹکتے رہیں گے، لڑکتے رہیں گے، کچھ حاصل وصول نہیں ہے. صرف جماعتوں کے اثر و رسوخ کی لائی میں آپ چلے جائیں گے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تب تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا ظاہر میں مجھے نہ دکھ جائے. میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا نہ دکھ جائے. اور علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ان کا شعر ہے کہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. کہ جب کوئی نظر نہیں آتا، جہاں پہ سب چھوٹ جائے، کوئی نظر نہ آئے، وہاں پر صرف خدا نظر آتا ہے. تو میرے بھائی چھوڑ دو اس دنیا کو، اس فتنہ اگر لوگوں کو، حق کو دیکھو، حق کو جانو. جب اس دنیا کو چھوڑ کر آگے بڑھو گے، ان فتنہ گروں کو چھوڑ کر آگے بڑھو گے، تب آپ کو خدا نظر آئے گا. اور اگر آپ اس میں الجھے رہو گے کہ کیا صحیح، کیا غلط، کیا حق، کیا نا حق، تو یہ ایک مولویوں کی اپنی ایک لڑائی ہے جو 1400 سال سے چلتی چلی آ رہی ہے. اس سے کبھی راحت اور منزل نہیں مل سکتی. آپ کا دماغ ہمیشہ فتنوں میں الجھا رہے گا، آپ کا دل دماغ الجھن میں رہے گا، آپ کی روح تک الجھن میں رہے گی کہ ہم کدھر جائیں، کسے سچ مانیں، کسے جھوٹ مانیں. کوئی آئے گا وہ اپنی ثابت کرے گا، دوسرا آئے گا وہ اپنی ثابت کرے گا. لیکن عشق میں کچھ صحیح اور کچھ غلط نہیں ہوتا. عشق صرف عشق ہوتا ہے اور عشق سے ہی منزل ملتی ہے، بنا عشق کے کوئی منزل نہیں ملتی. اس لیے چھوڑو ان سب فالتو دماغ کی الجھنوں کو. اگر دین کو سمجھنا ہے، دین کو پانا ہے، عشق کی معراج کرنا ہے اور خدا کو جاننا ہے، خدا کو دیکھنا ہے، خدا سے ملنا ہے، تو وہ واحد راستہ صرف عشق اور عشق اور عشق ہے. عشق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو آپ کو خدا تک پہنچا سکے، آپ کو خدا سے ملا سکے. خدا سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے عشق اور عشق کی معراج. تو اس لیے عشق کو جاننے کی کوشش کریں. جو لوگ صوفیاء کرام کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یا ان کو کوئی صحیح صوفی نہیں مل رہا ہے تو وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ لیں. اور تمام صوفیاء اور اکراموں میں بھی بہت سے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں،
ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو جانیں، انشاءاللہ ان کو رائے حق مل جائے گی۔ اب اسی عشق کی گفتگو کو ہم اور آگے بڑھائیں گے اور لوگوں تک لے کر کے جائیں گے، اس کو اور گہرائی میں جا کے سمجھیں گے اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اس کو ہم۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دیکھتے رہیں آپ ہمارا چینل یووا صوفی مشن۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہمیں کمنٹ میں بھیجتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے جو نظر نیاز یا دعا ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو نام کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔